سجائے بیٹھے وہ اپنے دلوں کو. پھر جب آپ رستم کے سامنے گئے انہیں کہا جی تم کیوں آئے ہو جنگ کرنے واسطے؟ حضرت ربی پیغمبر نے تاریخی جواب ارشاد فرمایا اسی جنگ اس واسطے کرنا آیا کہ بندیاں دی 1500 سالہ جشن ہے میرے سرکار کا یہ جشن ہے. 1500 سالہ جشن ہے میرے سرکار کا یہ جشن ہے. سرکار کی آمد مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کر رہے ہیں تکنے ٹھیک ٹھاک ہو سو. اللہ تعالیٰ نے حفظ و ایمان چو سو تو اپنی زندگی ایسے طریقے نہ گزارنے ہو سو. تو جناب اج پیر گنوئی چلنا ہوا تو اتنے میلاد ہے. ماشاء اللہ جی میلاد ہر سال بندہ کرانا ہوا تو اس نے ڈیٹیل جناب دسن سارے عمران صاحب یہ میرے نال جاسن یہ انہوں نے چینل ہے صحیح پتہ ہو سی عمران جٹ کشمیری. آج کل تھوڑا جو مصروفیات نہیں ہو جاتا وہ نہیں جناب چینل پر آئی رہے. باقی جناب باقی عمران صاحب نے گپ شپ کرنے ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے. سناؤ خیر خیریت ہے جناب. آج کدھر تیاری ہے؟ بس جناب آج جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. میری ماں پیاری ماں میری ماں پیاری ماں. یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو. یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو. یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو. در اصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے. در اصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. میری ماں پیاری ہاں جی پہنچ آئے پہنچو. پیار خراب ہے چلو اللہ تعالیٰ رحمت ہے. ماشاء اللہ جناب صفائی جاری ہے. لب دیا نہیں وہ تیرے پاوے لکھ جان دینے ماما کھڑ سارے جگ تو چڑھ گئے نے اور کسی تو انج وفا لب دیا نہیں ٹر جان ایک بار تے ماما لب دیا نہیں ٹر جان ایک بار تے ماما لب دیا نہیں. پیارے نبی جی
تسی کر لو خدمت مادی اور جس نے کعبہ والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم صلو علی الحبیب وآل کرام باقائے کارواں میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نبی الصلاۃ والسلام علیک سامعین اور ناظرین احباب آج کا یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور ختم شریف حاجی خلیل الرحمان صاحب کی والدہ محترمہ میں اور آپ اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر جمع ہے اور یہ وہ محفل پاک ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت خاص حاصل ہے اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وازواجک سیدی یا خاتم النبیین یہ بزم نور و نگہت صبح سویرے سے شروع جاری ہے اور اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں علامہ حافظ آصف سلطانی صاحب کی خدمت میں کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم نور و نگہت کا آغاز فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم بڑے خوبصورت آواز میں محفوظ قاری محمد آصف سلطانی صاحب صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے تو شعر لکھتا ہے کہ اڑے جن شہباز فضا اندر اڑے جن شہباز فضا اندر سب تو وکری پرواز حسین دی اڑے جن شہباز فضا اندر سب تو وکری پرواز حسین دی کہ کردار گفتار تے ہر ایک شے واللہ قبل ناز ذات حسین دی کہ حاکم انج تے نمازاں سب نے پڑھتے کہ حاکم انج تے نمازاں سب نے پڑھتے پر سب تو وکری نماز حسین دی کہ حاکم انج تے نماز سب نے پڑھتے پر سب تو وکری نماز حسین دی اور فیضان یہ کہہ تو گیا اسے جب تک مسلم زندہ ہے اسلام کے زیر و زینت کا سامان سمجھا جائے گا بارگاہ خیر و منان میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے میں ملتمس کو محمد خلیفہ محمد حنیف صاحب سے یہاں میں کو تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں اور میاں صاحب کا عرفانہ کلام بھی پیش فرمائیں اور قیامت سے پہلے زوردار نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر نعرہ رسالت قدرت ہو معصومار کیا اور تیری وسعتوں کا حساب کیا تم ہی کہ عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ اور تیرا فیض فیض امین ہے تو میرا رب
جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، اور جسے تو نہ چاہے وہ ذلیل ہے۔ میرے رب جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے وہ ذلیل ہے۔ تیرے ہاتھ ذلت آبرو، تیری شان جل جلالہ، تو کریم ہے تو رحیم ہے، اور تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ نہیں تجھ سا کوئی دوسرا، تیری شان جل جلالہ۔ اس محفل کے مہمان سناہان محترم المقام محترم محمد الیاس نقشبندی صاحب جو چکسواری سے تشریف لائے، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آیت کی تشریف لائیں اور آقا رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار حتم، تاجدار حتم۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور جن کو سرکار کی محبت نے سرفراز کیا، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، زمانے پہ وہ چھائے بیٹھے ہیں۔ پڑھیے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا منگو دعا ماشاءاللہ انجدا نصیب ہوئے، منگو دعا ماشاءاللہ انجدا نصیب ہوئے، جدو موت آوے سانو، جدو موت آوے سانو، کلمہ نصیب ہوئے، منگو دعا ماشاءاللہ انجدا نصیب ہوئے، کی پوچھنے ہو میرے تو سونے دی
دیا عطاواں کی پوچھنے ہو میرے تو آقا دیا عطاواں جنوں خیر پاوے سوڑا جنوں خیر پاوے سوڑا نہ کدی غریب ہوئے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہو جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا غزل پیش کر رہے تھے دعا ہے خالق کائنات آواز و قدر میں سوز و گذار میں مزید برکتیں اور عفت ترقی عطا فرمائے احباب ذوالوقار آج کی یہ پررونق محفل رہائش گاہ حاجی چودھری محمد خلیل الرحمان صاحب آپ نے اپنی والدہ محترمہ مرحومہ غفورہ کے سالانہ ایسال ثواب کے لیے جو ختم شریف کے موقع پر یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا اور یہ محفل پاک زیر صدارت حافظ القاری محمد ذوالفقار حافظ صاحب سے کہ زیر صدارت انعقاد پذیر ہے تو آپ کی یہ کافشیں اور آپ کی یہ کوششیں ہیں کہ آپ نے وارثان نیگر و محراب اور صاحبان جبال دستار مقتدر علماء کرام حفاظان حفاظ اکرام اور مطلبہ حضرات اور دیگر احباب کو اس محفل پاک نے مدعو کیا یہ آپ کی محبتیں ہیں اور حاجی خلیل الرحمان صاحب علماء کرام سے بڑی محبتیں کرنے والے ہیں وہ ہر سال اپنی رہائش گاہ پر آقا حضور جانی کائنات صدر کے محفل پاک میں انعقاد کر کے اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی بخشش کا مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا علامہ مولانا حافظ محمد طارق سلطانی صاحب طارق نقشبندی صاحب سے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا
امام الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ انتہائی قابل قدر انتہائی عزتوں کے لائق اسٹیج پہ تشریف فرما مسلک حق اہل سنت کی ترجمانی کرنے والے میرے سر کے تاج حضرات علماء کرام قراء حضرات ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کی اس خوبصورت محفل میں تشریف فرما میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، شمع توحید و رسالت کے پروانوں، محبت رسول میں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ محبت کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ جو محفلیں میلاد کی ہوتی ہیں اس میں آنے والا ہر ایک سعادت مند ہوتا ہے۔ بظاہر کسی کی کال پر، کسی کے بلانے پر، اطلاع ملنے پر بندہ ایسی محفل میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں جسے میرے آقا پسند فرما لیتے ہیں اسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ محبوب کی محفل میں آیا کرتا ہے۔ اغیار کا ایک سانپ اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر اپنا جھکایا نہیں جاتا، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ تو آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ آج کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں، کسی دنیا کے میلے ٹھیلے اور لغویات میں ہم اپنی زندگی کے یہ لمحات نہیں گزار رہے، بلکہ ایسی محفل میں گزار رہے ہیں جہاں اللہ کا ذکر اور اللہ کے معبود کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ذاکرین کی محفل کا حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس محفل میں اگر کوئی دنیاوی غرض سے بھی آ جائے، یعنی اس کی نیت نیکی کی نہ ہو، کسی اور نیت یا ارادے سے بھی آ گیا تو خالق کائنات اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ محبوب کی محفل میں جو آ گیا۔ تو آج کی یہ پروقار تقریب سے ہی عزت مآب محترم المقام عاشق رسول الحاج چودھری خلیل الرحمن صاحب کے گھر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع النور شریف کے سائے تلے انتہائی طرز و احتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور اس سال کی محفل انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے ساتھ منسوخ کی ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت حاجی صاحب کی اس ذوق کو، ان کے شوق کو، ان کے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو محبت اور عقیدت ہے، اس کی برکت سے، محفل پاک کی وسیلہ سے اللہ مائی صاحبہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس کی بہاریں نصیب فرمائے۔ کہ آج کی اس بزم کی صدارت فرما رہے محترم المقام جناب حافظ ذوالفقار حیدری صاحب،
جن کا حاجی اور خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ قریبی تعلق ہے اور اس وقت تک اس تعلق کو نبھا رہے ہیں. حاجی صاحب بذات خود دیار غیر میں ہیں لیکن ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے، بلکہ جب بھی ان کے گھر میں میلاد کی محفل سجانے کا وقت آتا ہے تو یہ ان کا سہارا بنتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیگر جتنے بھی احباب، محترم ذوالفقار صاحب، میں سبھی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو بھی کردار اس محفل کو سجانے میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ نے حضرت علامہ مولانا حافظ ثاقب حسین رضوی صاحب کا کتاب سننا ہے. میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر، محبوب کی عظمت، محبوب کی شان، محبوب کی رفت کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر کیا اور فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند تر کر دیا ہے. آسمان کا نظام پورا ہو جائے گا، اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر ہے جو باقی رہے گا. میں اور آپ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے، آقا کریم علیہ السلام کی نعتیں پڑھ کے، آقا کی محفل سجا کر اپنے مقدر کو جلا بخشی. روح کو موت ہے لیکن عاشق کی موت اور حالت کی پہریداری کرنے والا ہے، جو ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا ہے، کل بھی زندہ رہے گا اور سورہ قیامت تک زندہ رہے گا. آج لوگ داتا علی کا نام بڑی محبت اور عقیدت سے لے رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام بڑی محبت اور عقیدت سے لے رہے ہیں، خواجہ مولوی کا نام بڑی عقیدت اور مصطفیٰ کی ناموس کی پہریداری کے لیے، ختم نبوت کی پہریداری کے لیے اپنا تن من دن اور اولاد کہ اس کا جنازہ کتنا بڑا جنازہ تھا اور آج ہر بچے کی زبان پہ ان کا نام جاری و ساری ہے. تو آج کی اس محفل کا لب لباب یہی ہے کہ جس نے اپنا ناطہ مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ لیا، دل میں عشق مصطفی کی شمع کو روشن کر لیا، رب اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی اسے اوج سریا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے. اسی نعتیں خطبات رات کے لیے یہاں پر منبر سجائے جا رہے ہیں، یہ ساری عزت مصطفیٰ کی غلامی میں ہیں. اللہ تعالی ہماری رہتی زندگی کو مصطفیٰ کی غلامی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام. آج کی اس محفل کے مہمان خطیب فاضل نوجوان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ثاقب حسین رضوی صاحب سے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی نورانی اور وجدانی خطاب سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک. الحمد لله والفرق الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط الدرر الغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده البقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية. يقول الحسن بلا توقف محمد بن الحسن أبو يوسف
والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد الكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود السلام پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين یہ جو اخبار پیچھے تشریف فرمائے آگے آگے آ جائیں یہ درمیان میں جو خالی جگہ ہے اس کو پوچھ کریں پیچھے کتنا بھی اخبار دیتے ہیں ماشاء اللہ اب محبت کے ساتھ آواز بلند درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاسفیاء راکب دوش شہرت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں کے جن کو جنت کا معاہدہ ملا مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہ اصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام فارق حق باطل امام الہدا تیرے مسلول شرشت پہ لاکھوں سلام عثمان صاحب قمیص ہدا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ شیخ حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش کہ محشر میں جب کی آمد ہو بے جیسا ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کرسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی غمی مشہور احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ رکھیے بارگاہ ہدیہ درود اسلام کو بعد نہایت ہی عزت رہ کر شریف زینت حضرات علماء کرام اور معزز سامعین و حضرات آج دی ایک الوقار محفل کا سلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم مقام حاجی چودھری خلیل صاحب دے رہائشگاہ جو منعقد ہے جدے میں تسی حاضر ہیں اللہ تعالیٰ اسا سارے دی حاضری اپنی بارگاہ شرف شمولیت عطا فرمائے کوئی لمبی چوڑی میں گفتگو نہیں کرنا ہے لیکن جتنی دیر میں تو گل کرنی ہے میں جا کے میری گل سننی ہے تو دائیں بائیں کسی دی توجہ نہیں جاتی تھوڑی مہربانی کر کے سارے چودھری خلیل صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں ہر سال اپنی اس رہائشگاہ جو ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دی محفل کا انعقاد کرتے ہیں محفل کا انعقاد ہر جگہ تے ہو رہا ہے اور اس سال سے بالخصوص حضور کا 1500 سالہ جشن ہر جگہ پوری آب و تاب میں منایا جا رہا ہے لیکن اس محفل کی انفرادیت بھی ہے وہ انفرادیت ہے کہ محفل کے بے شمار لوگ کرواتے ہیں لیکن جدوں انہاں محفل کے اندر حضور کی عزت کی گل کی جائے تو بڑے بندے مسئلے بن جاتے ہیں اور پھر لوگ اپنی سیاسی وابستگیاں بھی دیکھتے ہیں
کہ میری محفل کے اندر اگر لبیک کا نعرہ لگ گیا تو پتہ نہیں میرا لیڈر نہ میرے نال ناراض ہو جائے، بندے والے نال ناراض ہو جائے۔ چودھری فضیل صاحب کو اس واسطے بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر ڈٹ کے لبیک دینا رہتا ہے۔ ہاں جی، لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہاں کی کوئی مجبوری نہیں، بلکہ ایک دفعہ میں محفل سے تقریر کر کے گیا تو انہوں نے بعد ہی میرے نال گرا کیا جی کہ تسی غازی الدین کا نام نہیں لیا، جڑا غازیاں نال بندہ محبت کرنے والا ہوئے وہ تو ویسے ہی سارے سر مسے تے جڑا حضور دے غازیاں نوں تے دین دے مجاہداں دے خلاف بکواس کرے وہ تے ساڈے نال تعلق ہی کوئی۔ اس واسطے اسی بھی پورے ذوق و شوق نال محبت دے نال انہاں دے گھر آندے ہیں، کیونکہ اے جناب اتھوں حضور دے نال محبت کردا۔ ہاں جی، کسے اپنی مجبوری دا بہانہ نہیں بناندے۔ تے جدوں صاحب کے گھر دے گھر دے اندر محفل ہو رہی ہے، اس میں جناب کوئی پریشانی کوئی نہیں لبیک دے نعرے تے مینوں تے تانوں کیڑی پریشانی ہے؟ اس واسطے ذرا دو ہاتھ چوک کے ایک دفعہ لبیک کا نعرہ لاؤں گا، آخر تک دیکھوں گا کہڑا بندہ نہیں لا رہا۔ دو ہاتھ چوک کے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ جدوں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دی گل ہے نا تے لبیک دے نعرے دا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، سمجھائی نا؟ مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ جدوں بھی حضور دی عزت واسطے مسئلہ بن جائے، کوئی بندہ تانوں بلائے حضور دی عزت ناموس دے واسطے، ختم نبوت دے واسطے، تے پھر بندہ بچا کے کچھ نہ رکھے بلکہ سارا کچھ حضور دی خدمت دے اندر پیش کرے۔ اے لبیک کا مطلب ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ اس میں سیاسی رنگ دینا چاہے تو بے شک دے رہے۔ آج جڑے بندے کہہ رہے تھے لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، یہ نعرہ تو ہوئے کل میدان حشر کے اندر بھی یہ نعرہ لگنا ہے۔ ہاں تو پھر قیامت والے دن نہیں کہو گے کہ آج بھی یہ سیاست ہو رہی ہے۔ اس واسطے جب قیامت والے دن اسی جاواں گے انبیاء دے کول، حضرت آدم کول، حضرت موسیٰ کول، حضرت عیسیٰ کول، کسے جگہ تے بھی گل نہیں بننی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کریم و نجیب مسیح و صفی، صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق گری کہاں سے کہاں تمہارے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گئے، نوح علیہ السلام کو بھی گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی گئے، کسے جگہ تے بھی ساری گل نہیں بنی یا رسول اللہ ساڈی اتنی بے خبری ہے کہ اسی تہاڈی خاطر کتے کتے پھیرا ہے۔ قیامت والے دن میں جب ڈگری آقا مولا بنائیں گے تو انہوں نے نام صرف نعرے کی گل آگے تو بندہ پریشان ہو جائے نہیں۔ اس محفل حضور کی محفل میلاد کے اندر بیٹھے ہو اپنے چہرے ہوتے خوشی سے جا کے درود و سلام والے انداز کے نال پڑھ کے حضور کی عزت دیاں گلاں کریا کرے۔ ہاں جی، کسے کمینے بندے دی جناب گل سن کے حضور دے نال اپنا تعلق کمزور کرنے دی ضرورت نہیں۔ اسی صحابہ دے منن والے ہیں تے صحابہ کرام نے کیویں گلاں کیتیاں؟ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رستم بادشاہ جڑا ہے سی نا اس دا ایرانی دا سپاہ سالار اس دے دربار دے اندر گئے۔ پہلے حضرت نعمان بن مقرن یزدگرد دے دربار دے اندر گئے، وہ سپر پاور ہے اس وقت دی کیسر اور کسرا، اس دے دربار جا کے نعمان بن مقرن جدوں گئے تے یزدگرد دے نال آپ دی گل ہوئی، انہیں آکھیا کہ تسی جناب جنگ کرن آ گئے ہو، تہاڈے جسم تے پھٹے پرانے کپڑے، تانوں کپڑے دی ضرورت سی تے لو جناب میں پورا بیگ بنوا کے کپڑے کا تہاڈے وال بھیج رہا ہوں، تانوں پیسے دی ضرورت سی، تانوں بک تے نہ ساڈے دروازے تے لے آئی ہے، تہاڈے امیر واسطے 1000 درہم میں بھیج رہا ہوں۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سارے بھوک ننگنی تو لے کے آئے، جڑی آپ نے گل فرمائی نا جدوں حضور کے دشمن بندے کے سامنے آن کے گل این کری دی ہے پھر اتنے جناب لچک تک وغیرہ نہیں کیتا جاتا۔ حضرت نعمان بن مقرن نے فرمایا اللہ رب العالمین نے سانوں پیدا فرمایا، انہیں سانوں رزق عطا فرمایا اور فرمایا پھر تہاڈی جڑی سرزمین ہے اس سرزمین دا ایک دانہ سانوں کھانے واسطے مل گیا، وہ دانہ اتنا لذیذ سی کہ وہ دانہ سانوں کھچ کے تے تہاڈے کول لے آیا۔ ہوں تہاڈیاں زمیناں تہاڈے قبضے وچ نہیں رہندیاں، اے رسول اللہ دے غلاماں دے قبضے وچ رہندیاں۔ انہیں جدوں یہ گل سنی نا کہ اے جناب انہاں دے پھٹے پرانے کپڑے، انہوں نے کہا جی کہ اے ٹوکرا جناب چکے دے سر تے رکھو، اے واپس جا کے اپنے بادشاہ کو امیر کو دے دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی کمانڈ کر رہے سن تے انہیں کہا جی اس ٹوکرے کے اندر تحفے طائف ہیں، حالانکہ اندر ٹوکرے کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی۔ حضرت نعمان بن مقرن نے ٹوکرا اپنے سر تے چکیا کہ آپ چلنا لگ پے، چلتے چلتے جب آپ نے ٹوکرا سر تے چکیا نا تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس اندر تحفے طائف نہیں تھے، تو مٹی رکھی ہے، لیکن دیکھو حضور کا اپنا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے آ کے آپ نے
آنگرا رکھ کے کی عرض کی تھی آج کی بادشاہ مبارک ہوئے کافروں نے اپنی زمین ٹوکرے وچ رکھ کے سانو دے دی ہاں جی انہوں نے کیا جی یہ تو اپنے ٹوکرے وچ رکھ کے سانو رابطوں میں بھی پیش کر دیتی ہے حضرت ساتھ پورا جنگی لباس جنگی لباس نہیں پا کے جانا آپ نے فرمایا کہ تسی میں نے خود بلایا میں نے تھوڑے کو چل کے آیا اگر میں گل کرنی ہے تو کرو ورنہ میں جنگی لباس نہیں اتار سکتا این جو حضور کے دشمنوں کے سامنے گل ہوتی ہے حضور کے دشمنوں کے سامنے بندہ مل کے آگے کرے خودے جناب انہوں نے ہاتھ پیر چومنے لگ پے انہوں نے جناب ٹیسیاں کرنا شروع کر دے بندہ مومن نہیں ہوتا تے آپ نے جو گل فرمائی نا کہ رستم نے کیا جی انہوں نے آن دیو ہوں حضرت ربیع بن عامر رستم کے دربار ہی کیویں چل رہے ہیں ایک ہاتھی تلوار پکڑی ہوئی ہے دوسری ہاتھی نیزہ پکڑا ہوا ہے اور نیزے دے اوپر جناب تیز لال آ کے چل رہے ہیں اتنے تک کہ صاحب تاریخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب آپ رستم کے قریب پہنچے نا تو آپ اس طرح اپنا نیزہ زمین سے مارے سامنے سونے سے قالین ہی آپ نے پھاڑ دی پھر جب آپ رستم کے سامنے گئے انہیں کہا جی تم کیوں آئے ہو جنگ کرنے واسطے حضرت ربیع بن عامر نے تاریخی جواب ارشاد فرمایا اسی جنگ اس واسطے کرن آیا کہ بندیاں دی غلامی وچوں کڈ کے اللہ دے رسول دی غلامی وچ ساڈا صرف یہ مقصد ہے کوئی مقصد آج جناب ملک پاکستان دے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ لے کے جاوے ساڈا اور کوئی مقصد نہیں صرف مقصد ہے کہ اس جناب تخت تے جس تخت تے بیٹھ کے اس ملک دیاں اسمبلیاں غازی ممتاز حسین قادری نوں پھانسی لایا جس ملک دے تخت تے بیٹھ کے اس ملک دی حکومت نے حضور دی گستاخا عورت آسیہ ملونہ نوں رہا کیتا اسی چاہتے ہیں اس تخت تے رسول اللہ دا دین آ جائے ہاں جی حضور دا دین آ جائے تو ہر طرف حضور دے دین دا بول والا ہو جائے اور جتنے بندے جناب اپنی ذاتیات پر سے لڑ رہے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ حضور دے دین دا مقصد ہے صرف تحریک لبیک کا یہ مقصد ہے کہ جو حضور علیہ السلام دے صحابہ جس مشن میں لے کے چلے وہ مشن صرف پاکستان اندر نہیں پوری دنیا ہوتے نافذ ہوتے ہیں آج غزہ میں بچیاں چیخ رہی ہیں غزہ دے جناب مسلمان بچیاں دے جسم ہوا دے اندر اڑ رہے ہیں آج انہوں کا پرسان حال کوئی نہیں پوری دنیا دے اندر شام ہوئے عراق ہوئے یا جناب افغانستان ہوئے ہر جگہ دے پر کفر رہے اہل اسلام نے لتاڑ کے رکھ دیتا لیکن اہل اسلام کے حکمران انہوں کا مقصد یہ ہے کافر چاہے ٹرمپ ہوئے چاہے جناب نیتنیاہو ہوئے وہ تو خود کے جنگ کی گلا کر رہے ہیں لیکن وہ مسلمان جہاں سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 27 نزوات ہونے کہ ساڑھے آقا مولا خود تلوار پکڑ کر میدان میں داخل تو جو میری طرف رکھو جی 27 جنگاں ایسی ہیں جنہیں بھی حضور علیہ السلام خود تلوار پکڑ کر میدان میں آئے ساری زندگی علماء قانونیہ نے دسیا کہ حضور نے تبلیغ کی لوگوں نے حضور کو پتھر مارے حضور کا خون بہنے لگا لیکن تو علماء نے یہ نہیں دسیا کہ حضور 27 جنگاں میں خود تلوار پکڑ کے لڑائی بھی حضور نے اگر میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے تو تلوار پکڑ کر حضور کے دشمنوں کے مقابلے میں آنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے ہاں جی یہ ضرورت سی اس قوم کو جناب جہاد کی غلط سمجھا جانیاں تاکہ اس قوم کو پتہ چلتا کہ دہشت گردی کی ہے تو جہاد کی ہے ہاں دہشت گردی لوگ ہیں جو جناب اسرائیل اس وقت فلسطین کے اندر کر رہا اگر مسلمان اپنے حق واسطے کھڑے ہو جائیں اگر مسلمان اپنے سرزمین کی حفاظت واسطے کھڑے ہو جائیں تو وہ دہشت گرد نے بولو دہشت گرد نے اگر وہ اپنے دین کی حفاظت واسطے کھڑے ہو جائیں اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت واسطے کھڑے ہو جائیں وہ دہشت گرد بن گئے انہوں نے جناب مسلمان بچوں کو شہید کر دیتا جائے عجیب سڑیاں جناب کفر دیاں چالاں نے اے ان سے سنیا ہونا ہے کہ اسکولاں اندر بچیاں کو ویکسین لائی جا رہی ہے کس چیز دی کینسر تو سنیا کو نہیں سارے ہیں جی لائی جا رہی ہے کیوں جی یہ ویکسین آئی ہے کسی اور ملک کی جو انہوں نے پاکستان کی بچیاں کا بڑا خیال ہے کہ یہ بچیاں میں کینسر نہ ہو ساڈے بندے کہتے ہیں بالکل جی دواؤ بڑی ضروری ہے ساڈے ملک امن ہے نا ایسا کوئی جنگ نہیں ہو رہی ساڈیاں بچیاں دی انہوں اتنی تکلیف ہے کہ انہوں کینسر نہ ہو جائے کہ غزہ دے بچوں کو دودھ کا 1 لیٹر نہیں لوگ دے جنہاں دی جان جا رہی ہے اتنے جناب پانی دی بوتل اپلبدھ نہیں دے رہے جڑے تھوڑے جناب 28,000 کی ویکسین فری دے رہے تے سوچیا تسی یہ ساڑیاں جناب ساریاں عنایات پاکستان سے کیوں ہو رہی ہیں جڑی عالمی دنیا خاموش تماشائی بن کے فلسطین کا تماشا دیکھ رہی ہے انہوں نے اندر غیرت والی چیز کوئی نہیں رہی وہ جناب انہوں نے پاکستان کے بچے کا بڑا درد کھڑا ہوا ہے کہ یہ بچے جو ہے بیمار ہو جائے اسی جناب دوڑ کے ویکسینہ لگا کی بچے
یہ پیچھے کی سازش ہے وقت آئے گا تو پتا چلے گا کہ کی ہو جائے گا لیکن اسی مسلمانوں کو دلیر ہونا چاہیے حضور علیہ السلام جب دنیا کو آپ کا وصال آیا نا تو حدیث کی کتابوں میں جاتا ہے کہ آپ کے گھر دیا جلانے واسطے تیل کوئی نہیں سی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کسی اور کے گھر جو تیل لے کے آئے دیا جلانے واسطے لیکن اس وقت بھی سارے آقا مولا دی جواب دینا 9 تلواروں لگی ایک پیغام سی مسلمانوں واسطے کہ مومن روشنی کے بغیر رہ سکتا ہے مومن اسلحے کے بغیر نہیں رہ سکتا آج جتنے جناب قطر تے حملہ آیا میرا ایک دوست سی میں اس نے رابطہ کیا قطر ہی میں جی قطر اندر حملہ آیا کی صورت حال ہے میں نے کہنے لگا جی اتنے لوگ سڑکوں پہ آ گئے لوگ احتجاج کر رہے ہیں میں کہا جی کی احتجاج کر رہے ہیں کہنا جی لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل مردہ لوگ کی کہہ رہے ہیں اسرائیل مردہ باد میں کہا لوگ اپنے فوجوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اسرائیل میں جواب دو انہیں کہا جی انہوں نے کوئی فوجوں ہوتے ہیں جواب دو انہوں نے اپنا بنایا ہی کچھ نہیں یہ عرب کے ساری زندگی رہ گئی یاشیاں میں انہوں نے ٹینٹا سرکتیاں بن گیا انہوں جناب ٹرمپ کو سونے کے جہاز تو بھی پیش کیتے ہیں انہوں نے اپنی فوج بنائی نہ انہوں جناب اپنا جناب اسلحہ بنایا کچھ بھی نہیں انہوں بنایا آج اسرائیل کو کس چیز کا ہے جواب دنیا بڑیاں گلیں کیتیاں پاکستان کے خلاف جی پاکستان ممتا بن گیا جی بھیک مانگ لی فلان کر لیا لیکن دنیا نے دیکھا بھیک مانگنا ایک الگ معاملہ ہے ملک کی جناب معیشت کے شب و روز کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن جب ساری سالگریت تے حملہ آیا تو پھر ساری فوج جناب چپ کر کے نہیں بیٹھی انہوں نے انڈیا میں لتاڑ کے رکھ بندہ کسی بھی صورت مومن ہوتا ہے جو اپنی غیرت کمپرومائز نہیں کرتا ہاں جی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں حکومت اپنی جگہ دے ہوئے لیکن کوئی بندہ کسی کی عزت تے جناب بندہ ہاتھ اٹھائے تے اللہ کا برداشت کر لینا ہے مومن ہوئے گا تو کبھی برداشت نہیں کرے گا ہاں جی یہ اپنے اندر غیرت پیدا کرو حضور کے دین دی حضور کے دشمنوں انہاں لیڈراں جتنے بھی آتے ہیں الیکشن دے اندر جناب شور شرابہ کرنے واسطے انہاں نوں کہو کہ تسی جناب فلسطین دے واسطے کی کیتا سانوں دسو فلسطین دے بچے دے جناب چپڑے ہوا دے اندر اڑے تسی کی کیتا فلسطین دے حق تسی کتنے ریلیاں کریاں تسی اسمبلی وچ کتنی آواز اٹھائی ہے فلسطین دے آگے تسی تے جناب اسرائیل دی مصنوعات دا بائیکاٹ نہیں کر سکتے اپنی ملک بڑے بڑے علماء تے مشائخ بھی اسی بیٹھے انہاں دی جناب وہ اگے ٹیبلاں تے پیپسی تے کوکا کولا تے انہاں دی جناب مصنوعات پئیاں ہوندیاں تے اگر اس جگہ تے تواڈے اپنے بچے ہوندے نا پھر میں تواڈے کول پوچھنا سی کہ واقعہ تسی یہ چیزاں استعمال کر سکدے ہو یا نہیں کیونکہ تسی انہاں فلسطینیاں نوں اپنا بچہ سمجھے ہی نہیں انہاں نوں اپنا وراثت سمجھے ہی نہیں اگر تواڈے دلاں دے اندر کوئی ذرا جی بھی انہاں دے بارے وچ محبت تے الفت ہوندی نا تے تسی کہنا جی اسی ٹھکدے بھی نہیں انہاں جنہیں رسول اللہ دے جناب دین دے مخالف لوگ دے حضور دے دین دے غداروں نے جنہیں چیزاں بنائیاں اگر انہاں دا پیسہ حضور دے دشمنوں کو جا رہے ہیں تو اسی لعنت پاندے ہیں لیکن کی ہے کہ اج بھی جناب دکاناں بھریاں پئیاں لوکاں دی خوشی غمی دے موقع تے ساری چیزاں کھا رہی ہیں آج دی اس محفل دے اندر بابرکت محفل دے اندر یہ عہد کر کے جاؤ کہ اسی اسرائیلی مصنوعات دا بالکل بائیکاٹ کرنا ہے اسی یہ چیزاں نہیں استعمال کرنا او مرزائی جڑے حضور علیہ السلام کی روشن نبوت کے مقابلے دے اندر اس اپنے کمانے کی جناب نبوت کا اعلان کرتے ہیں انہوں کا جناب شیزان اللہ جوز وہ سارے مسلمانوں کے بچے بھی ادھر کون ذمہ دار ہے ممبر جناب اور اتنے کئی بندے آئے ہوتے ہیں انہوں نے سوچا ہونا کہ ایسے جاؤں گے میں کبھی مولوی صاحب سمجھ دسن کے وضو ایسے کرتے ہیں نماز ایسے پڑھتے ہیں رکوع ایسے کرتے ہیں سجدہ ایسے کرتے ہیں یہ تو مولوی صاحب سمجھ اور گلیں ڈالیں حضور علیہ السلام غزوہ جبل پر جا رہے سن جنگ کرنے واسطے تو منافق نہ کر رہے سن اور ماہ کرام شریف فرما منافق مسجد بنا رہے سن حضور جنگ کرنے واسطے جا رہے ہیں منافق مسجد بنا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نماز دی بڑی فکر تھی کہ نماز میں لیٹ ہو جائے لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی میں واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے زیادہ خطر کی ہے مولا علی نے حضور علیہ السلام مولا علی کی گود ہے گود سامنے رکھ کے آرام فرما رہے ہیں حضور نماز پڑھ چکے سن مولا علی نے نماز نہیں سی پڑھی تے نماز کا وقت جا رہا سی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود ہے حضور علیہ السلام اور مولا علی حضور کا چہرہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا رخ ان کا ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشکل خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ اس قیام کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دین کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور دن بار رات میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی حضور کا چہرہ بے کر نماز کا ٹائم جا رہا آج تک کوئی سلمان ہوتا نا انہیں کہنا سی حضور میری نماز جا رہی ہے میں کہنے نماز پڑھنی ہے اٹھ جاؤ نہیں مولا علی کو پتا سی کہ جنہوں نے خاطر نماز چھاڑ رہے ہیں انہوں گیا سورت واپس پڑھنا
حضور دے ذات نہیں، حضور دی ذات تے حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی، حضور دی نیند تے حضور آرام فرما رہے سن۔ تو مولا علی نے اگر نماز جانی تو بے شک جلدی جائے، لیکن حضور دے آرام وچ خلل نہیں، تو مولا علی نے نہیں جگایا۔ لیکن جب نماز جا رہی تھی ان دل کی جڑی کیفیات ہوتی ہیں وہ بندہ اپنے کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ دل مفہوم سی کہ علی دی نماز کو قضا نہیں ہوئی۔ جب وہ آنسو چلے تو چلتے چلتے رسول اللہ دے رخسار ہوتے گرے، حضور جاگ پہ فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ آج کی حضور نماز نہیں پڑھی، سورج غروب ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو گیا ہوا سورج بھی واپس آ گیا۔ ہاں جی کہتے حضور کی شان و کمال ہے۔ میں گالے کر رہا سا کہ منافق کی اپنی ترجیح ہوتی ہے، حضور جا رہے جنگ کرنے واسطے تو منافق مسجد بنا رہے ہیں، پھر اللہ نے اس مسجد کا ذکر قرآن میں فرمایا، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اے حبیب قانون چھڑ کے ہے دنیا جنہیں مسجد بنائی نا، یہ مسجد ضرار ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی مسجد ہے، اور پھر رب نے خود فرمایا اس مسجد کی جڑی بنیاد ہے وہ کفر اتر رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ مسجد ہے نماز پڑھنے واسطے، لیکن رب فرما رہے نہیں یہ مسجد بھی اپنے کفر واسطے بنائی ہے، تھوڑے خلاف سازش کرنے واسطے بنائی ہے۔ اس واسطے کہنے کا مطلب ہے نمازیں سارے ہی پڑھ دیں، روزے بھی سارے رکھ دیں، لیکن جب قیامت والے دن حضور کے سامنے جاؤں گے نا تو نامہ اعمال کھلے گا، ہاں جی نمازیں کتنی پڑھیاں کتنی پڑھ کے آیا، تو رب فرمائے گا یہ نمازیں اپنے واسطے پڑھیاں نہیں، 10 میرے نبی واسطے کی کر کے، ہاں جی میں روزے رکھے ہیں، روزے تو اپنے واسطے رکھے ہیں، حضور واسطے کی کر کے آئے۔ اس آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انہیں اسی ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجا، انہوں نے کی وفا کر کے آئے ہیں۔ تیرے سامنے لوگ حضور کے خلاف گلاں کرتے رہ گئے، تو انہوں نے جواب بھی نہیں دے سکیا، حضور کے صحابہ کے خلاف لوگوں بکواس کی کوئی جواب بھی نہیں دے سکیا۔ اس نبی دے دین دی خاطر تیرے کو میری پرچی منگی گئی الیکشن میں، تو اس نبی دے دین دی خاطر پرچی بھی نہیں دے سکیا، تو 10 میرے نبی نے کی وفا کر کے، تو دسو اسی اللہ دے رسول دی بارگاہ میں کی جواب دے؟ اس واسطے صرف نمازاں پڑھنا لگے جان چھوڑ دی نا کہ صحابہ نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گھٹنا نہیں سر مٹانی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو 70 تیر لگے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے، 70 تیر، تو بندہ سوچ سکتا ہے گل 70 تیر آپ کو لگے، آج بھی آپ کا شن ہو گیا، جب تیر آتے تھے نا اس طرح حضور نے پیچھے کھڑے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے سامنے اس طرح سینہ چوڑا کر کے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے 70 تیر کھاندے، وہ جنی ڈال ہوتی ہے نا جنہاں تیر روک دیں، آپ کے ہاتھی چوں گر گئی، آپ نے حضور نے بھی نہیں کیا یا رسول اللہ تھوڑی دیر پیچھے بیٹھ جو میں ذرا تھلے جھک کے میں وہ ڈال چکا ہوں، آپ نے ڈال بھی نہیں چکی، حضور کے سامنے کھڑے ہو کے تیر کھاندے رہے، جب تم کے بس ہو گئے اپنا ہاتھ آگے کر دیتا، اس طرح اپنے ہاتھ آگے کر کے حضور کی طرف آنے والے تیروں ڈکتے رہ گئے، 10 مسلمان کہ صحابی رسول ہو کے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے 70 تیر بھی کھاون، 70 تیر کھان کے بعد بھی لم یتحرک کوئی حرکت نہ کرن، اتنے تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اسی دور کو ویکھیا نا تو سانوں انج لگیا جویں سے آ رہی ہے، کسی دے جسم تے کنڈے ہوندے نا، انہاں کہا کہ سانوں انج لگیا جویں سے آ رہی ہے، اس طرح 70 تیر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کھان والے رسول اللہ دے انہاں غلاماں دا مقام کی ہوگا۔ تو قیامت والے دن اگر وہ طلحہ بن عبید اللہ ایک طرف ہو گئے کہ دوسری طرف پوری امت مسلمان کھڑی ہوئی، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ پوچھا کہ حضور انہاں کو پوچھو میں تو تواڈے سامنے کھڑے ہو کے 70 تیر کھاندے انہاں دے ہوندیاں حضور تواڈے خلاف لوکاں گلاں کیتیاں، تواڈے خلاف لوکاں نے خاکے بنائے گستاخانہ، اے مسلمان کیوں نہیں جواب دے سکتے؟ دسو تے ساڈے کو اسی کوئی جواب دے سکاں گے اس بات کا اندر؟ آج دی اس محفل کے اندر تہیا کر لو، جس محفل کے اندر گیا جس مجلس کے اندر گیا کوئی بندہ اپنی سیاست کی گل کرے لکھ والی کرے، انہوں کو اپنی سیاست رکھ اپنے کول، اسی کسی صورت کے اندر بھی اپنے آقا مولا کے خلاف کوئی بھی گل نہیں سنی، اور جتنے گل آ جائے حضور کی ختم نبوت دی اتنے پارٹیاں میں کیا کرو، سمجھ آئی نا؟ حضور کی ختم نبوت کی گل آ جائے اتنے پارٹیاں میں کیا کرو، جو میرا مطلب نون نہ لے تو میرا پیٹی نہ لے تو میرا جناب پیپل پارٹی نہ لے، حضور کی ختم نبوت لے کے کوئی پارٹی نہیں، ختم نبوت کی گل آ جائے تو سینہ چوڑا کر کے گل کرو، اور اپنے لیڈروں کو بھی کہو کہ غیرت کھاؤ اور اسمبلی کے اندر جناب مرزائیت کے خلاف قانون لے کے آؤ۔ اے جناب ساڈے تے دریا دے اندر قادیانیاں نے اپنے گند خانے بنائے سن، وہ گند خانے تے اللہ دے فضل کرنے ڈھا دیتے گئے، لیکن پھر جناب وہ سامنے رپورٹ مل رہی ہے کہ اتنے سکولاں دے اندر مرزائی ٹیچراں پڑھا رہی قادیانی ہوتا، اور پیچھے ایک عرصے تک یہ جناب خبر چلتی سی کہ 16 بچیاں انہوں نے قادیانیت کی راہ پہ چلایا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا، وہ جب اپنے اس پرانے
جھوٹے دے نال اتنی وفا کر رہی ہیں کہ اسی اپنے آقا مولا دے نال وفا کوئی نہیں کرنی. اسی نے کسی کا کلمہ پڑھے ہے نا, کل اسی ان کے سامنے جواب دینا اور قبر کے اسی پہنچنا ہے. قبر کے اندر تین سوال ہونے ہیں, اسی سارے نے سنے مر رب کا ما دین کا. اگر صرف بندہ پہلے سوال سے چھٹتا نا تو باقی سوال نہیں سنے. علماء کو پوچھو, اگر کوئی بندہ کہے مر رب کا اور کوئی بندہ کہہ دے اللہ میرا رب ہے تو دین میرا اسلام ہے, لیکن حضور کی جب گل آئے تو بندہ جناب کوئی نہیں میں اپنا آقا نہیں منتا کہ اس بندے کی بخشش ہو جائے گی. ہاں جی, اس سے جناب سوال تو پوری عمارت کھڑی ہے. آخر ہی جا کے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی عزت کا سوال کرے گا کہ 10 واں دنیا کے بارے میں کی کہنا ہوگا. تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساڈے کو پوچھن گے تے اسی کی کہاں گے, اسی تے یہی کہاں گے کہ انہاں دے بارے میں دنیا کے اندر ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. ہاں جی, اس طرح حضور علیہ السلام دے نال محبت کر کے جاؤ, اپنی نسلوں کو بھی حضور علیہ السلام دا ادب اور احترام اس طرح سکھاؤ کہ کل کوئی پرانا دجال کے سامنے کھڑا ہو کے حضور کی نبوت کے خلاف گل کرے تو جناب ان پتہ چلے کہ ایٹم بم میرے سینے میں بج گیا. ایسے سوچ کے محبت ہونی چاہیے. ہاں جی, محبت رسول اس طریقے سے سکھاؤ کہ وہ اندر لچک نہیں ہونی چاہیے. محبت رسول اس طرح جناب ہونی چاہیے کہ وہ جب حضرت ربیع بن عمر گئے نا رستم کے دربار ہی کہ انہاں رستم کے درباریاں نے پتہ کیا کیا سی رستم نو, انہاں کیا سی فان کے لباس سیاہ بھی اور چھڈو جی انہاں دے کپڑے ویکھو. تے اگوں رستم پتہ کہ کیا سی اپنی قوم نو, انہاں کیا سی لا تنظروا الی سیاہ, تے کپڑے نہ ویکھو وانظروا الی قولہ, یہ ویکھو کیا کیا. ہاں جی, انہاں پھٹے پرانے کپڑے دے اندر بھی اتنی ضرورت ہے کہ ارادے بادشاہ کو للکار رہے. جب اس طرح امت مسلمان حضور کے نال محبت کرے گی نا ہمیں واہ, تو پھر حضور کا دین طاقت تے آئے گا. حضور کا دین طاقت تے آنا چاہیے یا نہیں, بولو جی. دین دے حضور مسئلہ کس نو ہے, ایک بندہ ہے اس جناب دودھ دے اندر پانی نہیں پانا, اس بندے کو کوئی پریشانی ہوئے گی دسو. تو جس بندے نے دودھ دے اندر ملاوٹ کرنی ہے اس کو پریشانی ہونی ہے کہ بھائی اگر دین آ گیا تو میری تو نوکری پکڑی جائے گی. جڑا بندہ چوری نہیں کرتا اس کو کہڑی پریشانی ہے اگر چور دے ہاتھ کٹ جاندے. پاکستان مشرف دے دور نا چائنا تو انہوں نے ایک بلائی ٹیم جڑی جناب سروے کرے کہ پاکستان اندر کرپشن ہو رہی, انہوں نے ایک پاکستان دا بندہ بھی سی ساری رہنمائی کر رہے ہیں. آخر دینا انہوں نے پرویز مشرف کو حال دسیا کرپشن ہوتا سارے سننے کا. انہوں نے آخیا جی کہ جڑے بندے نے کرپشن کی ہوئی ہے نا ملک کا مال اٹھیا ہوا ہے, انہوں نے سارے ایک فہرست بناؤ تے ایک ایک بندے کو بلاؤ, انہوں کہو کہ جتنا پیسہ تو پاکستان کا لوٹ کے باہر لے گئے سارا پیسہ پاکستان کے خزانے میں جمع کرا. اگر وہ جمع نہ کرائے وہ کٹ دے, اگر پھر بھی جمع نہ کرائے اے بھی کٹ دے, پھر بھی نہ کرائے تو اے بھی کٹ دے. پرویز مشرف نے جو سنیا نا اس بندے نے کیا انشاءاللہ پہلے انہیں سارا ملک کا پیسہ واپس کر دیا. تو مشرف کیا لگا وہ ہوئے تو بڑی سخت حساب ہے. اس بندے نے بھی پتہ کی کیا, انہیں کہا جناب میں بندہ کہہ رہے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہاتھ کٹ دے. قرآن ہاتھ کٹتا کہہ رہے ہیں وسارق وسارقۃ فاقطعوا ایدیہم, چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت انہاں دے ہاتھ کٹ دیو. قرآن دے پورا ہاتھ کٹن دا کہہ رہے ہیں. تانوں انہاں کے بارے میں جب ہاتھ کٹن دا تانوں تسی کتے بناؤ گے. اس واسطے اسی جتنی بھی جناب رولا کر رہی ہے نا ملک کے اندر کرپشن ہے تو نمری ہے, یہ ساریاں تو نمریاں اس وقت ختم ہو گئی ہیں جب طاقت رسول اللہ کا دین آیا. اس دین کو دھیان واسطے اسی ساڈے نال کھڑے ہوئے جدوں بھی حضور علیہ السلام دی خاطر اسی یہ انگوٹھے چک کے جناب اکھاں نال لاندے ہیں نا, جب یہ انگوٹھا حضور دی خاطر پرچی تے لاؤن دا موقع آ جائے تو پھر منافقت نہیں کرنی بلکہ پرچی تے بھی حضور دے نام تے انگوٹھا. اور قیامت والے دن آخری بار پھر میری گفتگو ختم ہے. قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جہاد واسطے گھوڑا رکھیا قیامت والے دن اس گھوڑے دا پیشاب بھی تہاڈے نام مالک بولیا جائے. تواڈیاں نیکیاں بھی جڑا پھر جہاد واسطے گھوڑا رکھیا نا اس گھوڑے نے جڑا پیشاب کیتا وہ بھی تواڈیاں نیکیاں بھی بولیا جائے گا. اگر تسی حضور کی خاطر اپنی گڑیاں لے کے نکلو گے, حضور کی خاطر اپنا موٹر سائیکل لے کے نکلو گے, انہاں بھی جڑا تسی تیل پاؤ گے نا وہ بھی قیامت والے دن تواڈے نام مالک بولیا جائے گا. اگر قیامت والے دن اللہ رسول کی بارگاہ سے جاواں گے اور کچھ نہ ہویا تو اسی اتنا تیار کر سکاں گے کہ یا رسول اللہ جدوں لوکاں تواڈے دین کے خلاف قانون بنائے, حضور جدوں لوکاں تواڈے دین کے خلاف مخالفتاں کیتیاں, تواڈے عاشقاں نوں پھانسی لایا, تواڈے دشمناں نوں باہر بھیجیا, حضور اسی
اور تے کچھ نہیں کر سکے سانو علماء نے کہ اسی حضور دے نام تے جناب پرچی کرنی ہے حضور اسی وہ پرچی تواڈے دین نہیں دے تے اے ممکن ہے کہ جناب اس پرچی دی وسیلے دے نال ہی ساری بخشش ہو اللہ رب العالمین میری تواڈی سارے نے حاضر بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڈی اس خطہ کشمیر دے اندر اس تو پہلے تو الحمدللہ بڑا امن سی اور کچھ عرصے سے جناب گستاخیاں دے واقعات میں ہو رہے ہیں 3-4 دن قبل ساڈے ٹکسواری دے نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر مواد شیئر کیا ان ایک مسئلہ سے سارے سن لو بعض بندے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کی گستاخی کی ہے سانو بھی دسو گل سارے اپنے دل وچ بٹھاؤ تواڈے کو لوگ پوچھیں گے انہیں گستاخی کی ہے جی سانو دسو پہلے تو گل ہے کہ تسی تفتیش کرنی ہوگی کہ تانوں دسیے کہ انہیں کی گستاخی کی ہے اور جڑا بندہ حضور دی گستاخی اگے کسی کو سنائے وہ بندہ خود گستاخ ہو جائے اس واسطے اسی گستاخی نہیں سنا سکتے رہ گئی گل انہیں گستاخی کی ہے اگر تانوں کوئی ڈاؤٹ ہے نا تسی تھانے میں چلے جاؤ اس دی ویڈیو بھی تھانے میں موجود ہے اودے تے جڑا پرچہ آیا وہ تھانے میں موجود ہے وہ تانوں دس دیں گے کہ انہیں کی گستاخی کی اسی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا گستاخی کا واقعی کوئی نہیں سوچ سکتا لیکن جب بندے جناب سوشل میڈیا تے بدبخت لائن لوگوں کو سنن لگ پے نا جڑے حضور دی جناب محبت دلاں وچ کڈن والے لوگ ہون پھر وہ اس طرح دی بکواس کر جاندے تے اس نوجوان دے خلاف اس نوجوان کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے تھانے بھی اور باقاعدہ وہ جڑا شریف فتوا ہے اور مائے گرام کا وہ بھی آ چکا ہے فتوے کے اتنے میری بھی اکھاں بند ہے تھوڑی بھی بند ہو جائے جب علماء ایک شریعت مسئلہ کلیئر کر دے گا نا پھر اپنے عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے انہیں جناب گستاخانہ مواد شیئر کیا وہ خلاف قانونی جڑے معاملات ہیں اور پھر جڑے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ وہ قانونی معاملات نہیں ہوئے یہ قانونی معاملات نہیں ہوئے کہ وہ بچ گیا کسی بندے نے قتل نہیں کیا ورنہ جڑے انہیں بکواس حضور کے بارے کیتے نا میں تو بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ بیان کرنے کے قابل ہے کہ انہیں حضور کے خلاف کیسے الفاظ استعمال کیتے اپنے بچیاں پر نظر رکھو کہ وہ کنوں سن رہے ہیں کس بندے دیا تقریراں سن رہے ہیں اور کس پاسے جا رہے ہیں اور کچھ عرصہ قبل عمران خان کے جلسے بندے بچہ ایک تقریر کر رہا ہے تو انہیں کیا نعوذ باللہ اس امت وچ حضور تو بعد صاحب تو سے لے سارا لیڈر جب بچے کی ایسی تربیت ہوئے گی نا پھر کل تھی ہاتھ کرتے رہ جاؤ گے وہ بڑا غلط ہو گیا جی وہ جناب ایک ہی بن گیا ساڈے نال پھر تھی دوڑو گے علماء کول جی وہ جناب ہن درمیانی راہ کی درمیانی راہ نہیں نکلتی ایک بندہ 3 طلاق دے دے اپنی بیوی نو پھر کئی درمیانی راہ ہے سارا کچھ ہونے کے بعد جوڑانا پھر کسی عالم کا کوئی اختیار نہیں بچتا اس واسطے اس مسئلے میں ذہن میں بٹھاؤ اگر کوئی بندہ تواڈے نال ایسی گل کرے کہ کسی کا وکیل بننے کی ضرورت نہیں کہ نہیں جی وہ منڈا آئندہ نہیں سی فلان نہیں سی ٹمکان نہیں سی اسی بڑے سلجھے ہوئے طریقے نال بڑے جناب قانونی معاملات جب اعتماد کرتے ہیں قانون کی گرفتی دیتا ہے انہیں کہ قانون کا کام ہے کہ اس نے سزا دے جڑی اس کی سزا بنتی ہے وہ سزا دے تاکہ اس علاقے میں سواری کا امن جڑا وہ قائم رہے سمجھا گئی آخر تے حضرت پھر نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو اشعار پڑھ کے پھر میری گفتگو ختم ہے حضرت پھر نیک عالم شاہ صاحب فرمایا کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی جس طرح بندوں کو پہچان ہوتی ہے نا دیسی گھی کون سا اور ڈالڈا کون سا ہے ایسے ہی جس کو حضور کا عشق ہوگا نا وہی حقیقت کو پہچانے گا پھر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی ہر ایک نوں قد پر کھوندی کوئی لکھدی ایک پہچاندائی ہمت ہاریاں دا کم مشکنائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی اور زلف دے پیچ کمند اندر جد پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی چودھری خلیل صاحب واسطے میرا پیغام ہے ٹھیک ہے وہ دیار غیر اندر بیٹھے پھر نیک عالم شاہ صاحب فرمایا کہ زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی جدوں تو من لیا لپیٹ میں کہ اسی حضور کی عزت دے نال پچھے گل ہی ختم ہو گئی سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی لگی جاگ تے کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالما رڑکنا کی اللہ رب العالمین
میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے, ہمارے بزرگ تشریف لائے, نوجوان بچے بزرگ, میں سب کا اپنی طرف سے خلیل صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم کی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات اللہ بڑے خوبصورت انداز میں فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ثاقب حسین رضوی صاحب عشق رسول اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو سمجھا رہے تھے. دعا ہے اللہ کے عالم ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اباب ذمدار اب سلام کے 2 اشعار پڑھے جائیں گے, اس کے بعد دعا ہوگی, دعا کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی اور اس کے بعد لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا. تمام احباب اپنی جگہ ہدایت پہلا ہو سلام شمع بز میں, ہدایت پہلا ہو سلام شب اسرا کے مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلام عاجزانہ. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا حساب الميزان. یا الہ العالمین جو کلمات طیبات پڑھے گئے چھے قرآن پاک میں رحمت کیے گئے اس کے علاوہ جو بھی ذکر و اذکار کیا گیا خوبصورت محفل کا اہتمام ہوا تلاوت نواز ہوا یا الہ العالمین اس تمام کلام پاک کا ثواب اپنی بارگاہ میں شرف شمولیت عطا فرما. پڑھنے پڑھانے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی اس کا یا الہ العالمین معافی عطا فرما کر شرف شمولیت عطا فرما. اس کا ثواب تمام کلام پاک کا ثواب حاضر قوم کا ثواب انتظام سرم کا ثواب ہدیتاً تحفتاً حضور قدوس شفیع یوم النشور حضور تاجدار خانہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور عظیم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جميع انبیاء کرام علیہ السلام کے والدین کریم ازواج پاک آل پاک صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین بالخصوص حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح و فتو کو سارے ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی علیہ ایمان فوت ہو چکے ہیں تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حاضرین کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی علیہ ایمان فوت شدہ ہیں سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خاص بالخصوص یا الہ العالمین تمام کلام پاک کا ثواب حضرت تام کا ثواب محترم المقام جدید خلیل صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ اور ان کے جملہ خاندان سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان کی روح پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین تمام کی قبر حشر کے منصب کو آسان فرما. یا الہ العالمین تمام کی قبول کو بائی نور بنا. یا الہ العالمین تمام کو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. نبی علیہ السلام کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائی بلندی عطا فرما. تمام مسلمانوں کے مال جان اولاد رزق کے برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین فلسطین سمیت جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں کفر کے ساتھ مجاہدین برسر پیکار ہیں اللہ مجاہدین کی مدد فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام کے اندر جہاد کی حدت عطا فرما. عالم اسلام کے حکمرانوں کو غیرت فتح کی عطا فرما. ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور غازی توحید حسین قادری سمیت جتنے بھی عاشقان رسول کفر کی جیلوں میں ہیں یا الہ العالمین ان کی رہائی کی عظمت عطا فرما. یا الہ العالمین تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات کی عطا فرما. حضور علیہ السلام کے دین کو تخت بنانے کے لیے دن رات محنت کرنے کی
توفیق عطا فرما یا الہ العالمین قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خاتون رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما آپ کا فیض تاثر قیامت جاری و ساری فرما یا الہ العالمین جتنے بھی بزرگ بچے نوجوان تشریف لائے یا الہ العالمین تمام کی عمروں کے اندر اپنی رحمت کو برکت مولا نزول فرما یا الہ العالمین مطلوب مقام جلیل خلیل صاحب نے جو محفل میں اہتمام کیا الہ العالمین جلیل خلیل صاحب کے عمر کے اندر مال کے اندر ان کے گھر بار کے اندر اپنی رحمت کو برکت مولا نزول فرما یا الہ العالمین تمام زمینی آسمانی آفات بلیات سے محفوظ و معمون فرما یا الہ العالمین ان کے اہل خانہ پر اپنا خصوصی و محترم فرما یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما ہم سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شفا قبولیت عطا فرما جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے اپنے فضل عطا فرما اللہم میرے سرکار کا یہ جشن ہے 1500 سالہ جشن ہے میرے سرکار کا یہ جشن ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی ولادت آقا کی ولادت آقا کی ولادت دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت اللہ 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 مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام سوغانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام غوث الورا اور داتا نے میرے رضا خواجہ نے غوث الورا اور داتا نے میرے رضا تاج والے نے سب نے یہ دن یہ منایا آقا کا میلاد آیا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ ایسا کیا سرمہ عشق آنکھوں میں پہنا دیا جس کا سنی مناتے گئے یوم رضا جس کی گھر گھر ادا سنت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام نعت نبی تم سناؤ
ماشاءاللہ جناب میلاد نا جا سلسلہ سی بڑا ہی بہترین ہو گیا. عمران صاحب میرے نال سن جناب انہوں نے صحیح پتہ ہے پیروں کی تکلیف ہے اس وجہ تو ساتھ نہیں دے سکے. باقی جناب میلاد کا سلسلہ بڑا بہترین ہویا. بہترین نظام ہویا سارا کھانے پینے نا تقریر نا نعتاں نا سارا بہترین نظام ہویا. تو جناب ہوں اساں کی تو اجازت مل سا نیکسٹ ویڈیو اللہ سننے والا.